جھٹکے سے گاڑی رکی، اس نے نظریں اٹھا کر ڈرائیور کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ لہجے میں بڑی پن تھا۔ سر پتہ نہیں، آپ بیٹھیے میں چیک کرتا ہوں، ڈرائیور نے ادب سے کہا۔ جب گاڑی نکالی تھی تو چیک کرتے نا؟ واٹ یو مین بائی دیٹ؟ سر پتہ نہیں، اور میں یہاں رکوں گا؟ وہ آس پاس کی جگہ پر چوٹ کرتا ہوا بولا۔ سوری سر، نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں ہوگا۔ وہ اچانک ڈرائیور کی بات کاٹ کر بولا۔ اب تمہیدیں نہیں باندھو اور جاؤ جا کر چیک کرو۔ جی سر، ادب سے کہہ کر ڈرائیور گاڑی سے نکل کر چیک کرنے لگا۔ ڈرائیور چیک کرنے میں مصروف ہو گئے۔ کچھ دیر وہ بیزاریت سے بیٹھا رہا۔ یار سننا، کیا ہے بولو؟ یار چل لو نا، میں کب سے کہہ رہی ہوں۔ لائبہ اس کی منت کرتے ہوئے بول رہی تھی، لیکن ہریرہ مسلسل اس کی بات کی نفی کر رہی تھی۔ تمہیں پتہ تو ہے اماں کا، ذرا سی دیر سے جاؤ وہ بہت بابیلا کرتی ہے۔ آج کل تو بابا بھی گھر میں نہیں ہیں اور ان کو تو موقع ملنا چاہیے مجھ پر برسنے کا۔ ہریرہ نے اسے سمجھانا چاہا۔ اف، تم کیسے اس نفسیاتی آندھی کو برداشت کرتی ہو؟ یار قسم سے میں ہوتی نا تو۔ ہریرہ نے اسے گھورا۔ یار میں نے کتنی دفعہ کہا نا ان کے بارے میں ایسے نہ کہا کرو۔ اب لیکچر نہ دو۔ آئس کریم کھانے کے لیے بس کا کرایہ بچایا اور کتنی دور سے پیدل آ رہے ہیں۔ یار میں تھک گئی ہوں، چل لو نا۔ ویسے بھی یہ نیا آئس کریم پارلر ہے، مزہ آئے گا، لیتے ہوئے چلتے ہیں۔ لائبہ نے بڑے جوش سے کہا۔ پتہ نہیں کیسی ہو، اچھی نہ ہوئی تو پیسے ضائع ہو جائے گے۔ ہریرہ نے منہ لٹکا کر کہا۔ ارے نہیں بھئی، اس کا نام الپائن ہے اور یہ بہت اچھا ہے۔ اس کی بہت سارے شہروں میں بہت سے شاہیں ہیں اور ان کا یہ تھیم ریڈ اور وائٹ قسم سے آفت ہے، لائبہ نے ایکسائٹیڈ ہو کر کہا۔ چلو اچھا، پھر زیادہ دیر نہیں لگانا، ہریرہ نے ہاں میں جواب دیا۔ چل ٹھیک ہے، تو یہاں کھڑی رہ، میں لے کر آتی ہوں۔ اس نے شاپ سے قریب ہی ایک درخت تھا وہاں کھڑا ہونے کو کہا۔ دوپہر کا وقت تھا، دوپہر بہت تیز تھی۔ ہریرہ خاموشی سے درخت کے سائے میں کھڑی اپنے دوست کا انتظار کرنے لگی۔ ڈیڈ میں پاکستان جا رہا ہوں اور پلیز روکیے گا نہیں، کیونکہ آپ روکیں گے میں تب بھی نہیں رکوں گا، دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے اپنے باپ سے کہا۔ آخر تم نے وہی کام کیا نا جس سے مجھے چڑ تھی۔ زبیر صاحب اس کی ان باتوں کے عادی تھے، لہٰذا نارمل انداز میں بولے کیونکہ نہ تو ان کے بیٹے نے غصے سے قابو میں آنا تھا اور نہ نارمل انداز سے تو میں پیدا ہی اس لیے ہوا ہوں۔ ڈٹائی سے کہا۔ بہت اچھا کام کر رہے ہو نواب کا دل جلا کر انہوں نے بلیک میل کرنا چاہا۔ کم آن ڈیڈ، یہ بلیک میلنگ میرے ساتھ نہیں کیا کرے۔ آپ تو جانتے ہیں میری فینس میرا بہت ویٹ کرتی ہیں، ہر کو ان سے ملنے بھی تو جانا ہے۔ حیدر نے لابروا انداز میں کہا۔ فینس؟ ہاں ہاں ہاں، دماغ خراب ہو گیا تمہارا، تم کون سا جانے مانے سنگر ہو، بس جگہ جگہ ہی کنسرٹ کرتے ہو۔ زبیر صاحب نے چل کر کہا۔ ہاں 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 ڈیڈ، ڈونٹ بی جیلس، آئی نو دادا نے آپ کو بننے نہیں دیا، لیکن کوئی نہیں، میں ہوں نا، میری وجہ سے آپ کی بھی فینس بن جائیں گی۔ اینڈ ناؤ ایوری تھنگ از کلیئر ڈیئر ڈیڈ۔ زہریلی مسکراہٹ ان کی طرف اچھالتا کمرے سے نکل گیا۔ زبیر صاحب اس کی ڈٹائی پر سر پیٹ کے رہ گئے، لیکن آخر میں مسکرائے۔ فینس مائی فوڈ۔ وہ بیزاری سے بیٹھا تھا، اس کی نظر سامنے کھڑی لڑکی پر پڑی جس کے چہرے پر پریشانی کے سار واضح تھے، جو کبھی ہاتھ میں پہنی گھڑی کو دیکھ رہی تھی تو کبھی پیچھے مڑ کر دیکھتی۔ کسی خیال کے تحت سرد دھوپ میں کاٹ نکلا، آنکھوں پر ایک ادا سے گاگلز لگائے اور ایک ہاتھ سے بالوں کو سیٹ کر ڈرائیور کے پاس پہنچا۔ ڈرائیور جو کام کر رہا تھا اچانک بولا۔ سر آپ باہر کیوں آ گئے؟ مجھے بلا لیتے اگر کوئی کام ہے تو۔ نہیں کوئی کام نہیں، سامر نے سرسری انداز میں کہا۔ سر وہ گاڑی میں کوئی خرابی ہو گئی ہے، میں نے کہہ دی ہے، کچھ دیر میں دوسری گاڑی بس آتی ہوگی، تم اسی کو ٹھیک کرو، میں ویٹ کر لوں گا۔ اس کے ڈرائیور کو حیرانی ہوئی، وہ جو ایک منٹ بھی ضائع نہیں کرتا، آج وہ ضامن ویٹ کرنے کے لیے تیار تھا۔ ضامن اپنی کار سے ٹیک لگائے سامنے کھڑی لڑکی کو دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ ہریرہ نے اندر جانے کا فیصلہ کیا ہی تھا کہ لائبہ مسکراتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ کہاں مر گئی تھی تم؟ حد ہوگی، میں کتنی دیر سے یہاں کھڑی ہوں، اب گھر جاؤں گی تو اماں سے الگ سننا پڑے گا، اب جاتے ہی وہ مجھ سے کتنے ہی سوال پوچھیں گی۔ اس نے یکے بعد دیکھ کر کتنی ہی مشکلات سے آگاہ کیا۔ چپ بالکل، آج تمہاری بہت زبان چل رہی، میں نے تو تمہیں کہا ہے
اس نفسیاتی مریضہ سے بھی چشروا لو لائبہ نے جیسے اسے مشورہ دیا۔ تم تو چپ ہی کر جاؤ، کیا بار بار انہیں نفسیاتی مریضہ کہتی رہتی ہو؟ وہاں نہیں رہوں گی تو کہاں رہوں گی؟ برارہ نے اس کے ہاتھ سے آئس کریم لیتے ہوئے کہا، لیکن آئس کریم دیکھتے اس کا دل جل کے رہ گیا۔ یہ کیا لے آئی تم؟ میں نہیں کھاؤں گی یہ پھیکا فلیور۔ میں نے چاکلیٹ فلیور کا کہا تھا، اور یہ کیا تم اسٹرابیری لے آئی؟ فضول میں میرے 70 روپے ضائع کروا دیے۔ یہ بھی اتنی مشکل سے ملے تھے، پورے 2 دن سے جمع کر رہی تھی، اور وہ بھی تم نے ضائع کروا دیے۔ برارہ برا سا منہ بنا کر رخ پھیر گئی۔ کیا یار تم بھی، اب اتنا رائج تھا اس نے سنا ہی نہیں، اب کھا لو نا۔ اچھا میں کل کے پیسے بچا کر تمہیں دے دوں گی، لیکن ابھی ویسے دیر ہو گئی تو پلیز کھا لو اور چلو گھر۔ لائبہ نے منت بھرے لہجے میں برارہ کو سمجھانا چاہا، لیکن وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی منہ پھیر کر کھڑی رہی اور مصنوعی دمکی سے بولی، جا رہی ہوں میں، اور چند قدم آگے بڑھائے۔ مڑو پھر یہاں پر، جا رہی ہوں میں، لائبہ غصے میں کہتے ہوئے اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ برارہ کنفیوز سی ادھر ادھر دیکھتی اور اس کو روکتی تھی، لیکن وہ چلی گئی۔ وہ معصوم سی کھڑی رہی اور مڑے مڑے قدموں سے جانے لگی۔ رکو، ضامن کی آواز سے رکی اور پلٹ کر ناسمجھی سے دیکھ کر ڈرائیور ادھر آؤ۔ وہ فوراً اس کی تائید کرتے ہوئے قریب آیا۔ جی سر، ادب سے ڈرائیور نے کہا۔ جاؤ میڈم کو گھر چھوڑ کر، ضامن اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن میں کیوں جاؤں؟ برارہ نے معصومانہ سوال کیا۔ ضامن نے ڈرائیور کی طرف دیکھا تو وہ بھی بولا، سر لیکن یہاں یہ گاڑی آپ جو کہا جائے وہ کرو، اور جاؤ ان کو ان کے گھر چھوڑ کر آؤ، ضامن نے حکم دیا۔ لیکن بھائی میں ان کے ساتھ کیوں جاؤں گی؟ میں نہیں جاؤں گی ان کے ساتھ، میں اکیلی جاؤں گی۔ برارہ بیزار ہوئی، چپ، کتنا بولتی ہے، جاؤ انہیں گھر تک چھوڑ کر آؤ۔ میں نہیں جاؤں گی، برارہ ضد پہ اڑی رہی۔ ابھی ضامن کچھ کہتا کہ لائبہ دوبارہ آئی۔ اچھا سوری یار، کل پکا چاکلیٹ آئس کریم کھلاؤں گا، اب چلو نا۔ کہہ کر اس نے لائبہ کا ہاتھ پکڑا اور چلنے لگی۔ ضامن کی نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ کرم چلی آگے، تو کہاں مر گئی تھی؟ پورے 15 منٹ دیر سے آئی ہے، اب آ گئی ہے تو چل کام کر، گھر کا برتن بھی گندے پڑے ہیں، سیر سپاٹے تیرے ختم ہو گئے تو گھر کو بھی دیکھ لیے تو روز کی بات ہے۔ برارہ نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا۔ اماں وہ میں، چل دفعہ ہو جا، یہاں سے صفائیاں مت دے۔ برارہ آنکھوں میں آنسو لیے اندر چلے گی۔ یونیفارم چینج کر کے جیسے ہی باہر سین میں آئی، آپ تھک کر آئے ہیں نا؟ میں کالوں گی کا، بس آپ ماما کو نہیں بتانا۔ 12 سالہ حورم ببلی برارہ سے بولی۔ برارہ آنکھوں میں آنسو لیے مسکرائی، میری جان، پورے گھر میں تم ہی تو ہو، تم نے کہہ دیا یہی کافی ہے۔ برارہ کے والد ظفر صاحب کام کے سلسلے میں باہر گئے ہوئے تھے۔ برارہ کی والدہ اس کے جنم میں ہی دنیا سے کوچ کر گئی تھی۔ برارہ اس وقت بہت چھوٹی تھی، اس لیے اس کی تائی نے اپنی چھوٹی بہن کی شادی ظفر صاحب سے کروا دی۔ نوشین نے کبھی بھی برارہ کو اپنی بیٹی نہیں سمجھا، اور ان کا رویہ بھی اس کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ برارہ کے والد اپنی پہلی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن انہوں نے بھی نوشین کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جیسا وہ اپنی بیوی سعدیہ کے ساتھ کرتے تھے، اور اسی بنا پر وہ سارا قصوروار برارہ کو سمجھتی تھی۔ بیٹا حیدر بہت ہی شیریں لہجہ سے، ڈیڈ مکھن نہیں لگائے، میں نہیں رکوں گا۔ زبیر صاحب زبردستی مسکرائے، بیٹا اپنی ماما کا تو خیال کرو، وہ تمہارے بغیر نہیں رہیں گی۔ ڈیڈ میں نے ماما کو پہلے ہی منا لیا، کچھ دیر میں میری فلائٹ ہے، میں کل نکل جاؤں گا۔ انہوں نے آخری حربہ آزمایا، بیٹا تمہاری پرنسس بھی تو ہے نا؟ ابھی وہ بول ہی رہے تھے۔ 3 سالہ ملیحہ اس کے پاس آئی۔ چاچو آپ کیوں جا رہے ہیں؟ زبیر صاحب شاطرانہ انداز میں مسکرائے۔ حیدر نے ان کی طرف دیکھا اور پھر اپنی بھتیجی کے گھٹنوں میں بیٹھا، میری جان، چاچو جائیں گے تو آپ کے لیے کچھ لائیں گے نا؟ حیدر بھی اسی کی طرح بولا۔ چاچو پکا لاؤ گے نا؟ اگر لاؤ گے تو جانے دوں گی۔ جان آپ دادا کو بولو کو جانے دیں، پھر ہی تو لاؤں گا۔ ملیحہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے زبیر صاحب کے پاس آئی۔ دادو کو جانے دو نا، آپ بولو دے تو میں دادا چاچو کو جانے دو، آپ بولو گے تو آپ کے لیے بھی منگوا لوں گی۔ زبیر صاحب جبرن مسکرائے، بڑے کمینے انسان ہو تم، مجھے جلا کر تو تم خوشی محسوس کرتے ہو نا؟ اللہ کرے کوئی تمہاری فین
تمہارا جینا حرام کر دے، حیدر نے کہہ کر لگایا۔ اوگا ڈیڈ، اتنی پیاری دعا انشاءاللہ۔ اب بس میں جا رہا ہوں، مام کا خیال رکھنا، گڈ بائی ڈیئر ڈیڈ۔ ہاتھ کے اشارے سے سلوٹ کرتا کمرے سے نکل گیا۔ بیگم تم سمجھا لو اپنے بیٹے کو، میری تو نہیں مان رہا۔ زبیر صاحب اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے بولے۔ زبیر پہلے آپ نے اسے بگاڑا، اب اس کی عادت ہو گیا ہے تو آپ شکایت کرتے ہیں مجھ سے۔ میں نے تو شروع سے ہی منع کرتی تھی اور آپ نے میری نہیں مانی، تو پھر اب کیا کر سکتے ہیں؟ ماہین نے الماری میں کپڑے رکھتے ہوئے کہا۔ لیکن تم منع تو سکتی ہو نا، آپ کی نہیں سن رہا تو میری کیسے سنے گا؟ اور ویسے بھی جوان بچہ ہے، جانے دے، آ جائے گا کچھ دن میں۔ ہاں چلو دیکھ لیتے ہیں۔ زبیر صاحب کے 2 بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے کا نام صفدر تھا، وہ پیشے سے ایک معزز ڈاکٹر تھا، جس کی 2 بیٹیاں تھیں، 3 سالہ ملیحہ اور 6 سالہ منال۔ صفدر اپنے باپ کی طرح مسٹر پرفیکٹ تھا، جبکہ حیدر ان کا چھوٹا بیٹا ان کی طرح بالکل بھی نہیں تھا۔ جبکہ حیدر بزنس میں زیادہ شامل نہیں ہوا تھا، وہ اپنے شوق سے ایک اچھا سنگر تھا، جگہ جگہ کنسرٹ کرتا تھا۔ اس کی فینس فالوئنگ میں چند ہزار فالوور تھے، جس میں زیادہ تعداد لڑکیوں کی تھی، اور اب وہ پاکستان اپنی فینس کی فرمائش پا جا رہا تھا۔ لیکن زبیر صاحب کو اس کے پروفیشنل ترجیح تھی۔ ان باپ بیٹی کی ہمیشہ سے ایک کیوٹ لڑائی رہتی تھی۔ حیدر پاکستان پہنچ گیا تھا، وہ پہلے ہی بہت مصروف تھا، کنسرٹ سے فارغ ہونے کے بعد آج اسے مال میں آنا تھا۔ افرا تفری کا عالم تھا، ہر جگہ لوگ باغ باغ کا حیدر کا نام پکار کر آگے پیچھے ہو رہے تھے۔ مال میں آٹوگراف اور سیلفیز وغیرہ سے فارغ ہو کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ پھر ایک لڑکی اس کے پاس آئی۔ سر پلیز 1 سیلفی، آئی ایم یور بگیسٹ فین، یا شور۔ مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ سے موبائل لیا حیدر، جو اس لڑکی کے ساتھ سیلفی لے رہا تھا۔ ایک نسوانی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو اس کا سیلفی لیتا ہاتھ ایک لمحے کے لیے رکا۔ چلو نا یار، وہ ہمارے بہت قریب ہے، ایک سیلفی لے لیتے ہیں، پھر پتہ نہیں موقع ملے یا نہ ملے، چلو نا پلیز۔ رافعہ اس کی منت کرتے ہوئے بولے۔ تم تو اور ہو، کچھ دن میں میری مایوں ہے، ماما نے ویسے ہی اتنا مشکل سے آنے دیا ہے، اور تم ہو کہ سیلفی کی بڑی ہے، ویسے بھی یہ سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، مغرور عیاش۔ انہیں صرف لوگوں کو اپنے پیچھے گھمانے کا شوق ہوتا ہے۔ ہم پیار سے منتظر نظر سے سارے ایک سیلفی کہتے رہیں گے اور یہ لوگ ٹکراتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ تم ہی مرو ایسے کے پیچھے، میں ویسے ہی بہت تھاکی ہوں گا، چلو۔ زینب لاپرواہی سے بولتی ہی چلے گی۔ لیکن یار تم تو، رافعہ نے کہا۔ بس بھی کر دو رافعہ، اتنا تو حسین بھی نہیں جتنا تم پاگل ہو رہی کیا؟ رافعہ، لوگ مرتے ہیں اس پر، ہائے کتنا پیارا ہے، اور میں مزید تم سے بات نہیں کروں گی، کہیں وہ پیارا نکل ہی جائے، رافعہ نے پرجوش کہا۔ اور حیدر افندی اس کا فیورٹ سنگر تھا۔ خالہ برارہ کہاں ہے؟ حمزہ جو ابھی گھر میں آیا تھا فوراً برارہ کی غیر موجودگی پر سوال کیا۔ مری ہوگی کمرے میں اس کے، تو مگرمچھ کے آنسو ختم ہی نہیں ہوتے، کہاں سے میرے متھے لگے؟ نوشین بیگم حقارت سے پھنکاری۔ یہ کس طرح آپ اس کے بارے میں بات کر رہی ہیں خالہ؟ وہ آپ کی بیٹی ہے، کتنی عزت کرتی ہے آپ کی، بڑی کاپ ہے، کس طرح اسے مخاطب کرتی ہے؟ حمزہ نے اس کی ہمدردی میں کہا۔ تو زیادہ زبان نہیں چلا میرے سے، ورنہ یہ جو منگنی ہے اس کو بھی ختم کروا دوں گی۔ اپنی محبت اپنے ہاتھ تک رکھ، ہم تو باز سے اس چونچلے سے۔ نوشین نے شانے اچکائے، ان سے کون بحث کرے، اور دماغ تو ایسی ہے ان کا کہ سچ میں ہی میری جان میری برارہ کو لاک نہ کرے۔ حمزہ جو دل میں ہی اس سے ہم کلام تھا، نوشین کی آواز سے ہوش میں آیا۔ اب جانا کیوں ڈھونڈ رہا تھا اس کو؟ نوشین نے اسے یاد دلایا۔ جی خالہ، حمزہ کہتے اس کے چھوٹے سے کمرے میں جہاں برارہ گم سی بیٹھی تھی۔ ہائے بڑی کیسی ہو؟ حمزہ نے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک ہوں حمزہ، میں ٹھیک ہوں، مختصر جواب دیا۔ یار میں تمہیں لینے آیا ہوں، چلو نہ کہیں چلے۔ حمزہ تھوڑے فاصلے پر بیٹھا۔ نہیں میرا دل نہیں، ویسے بھی یونی کے اسائنمنٹ بنانے ہیں، گھر کا کام بھی کرنا ہے، آپ خود چلے جاؤ۔ برارہ نے اپنی مجبوری ظاہر کی۔ تم تو ہمیشہ پڑھائی میں گھسی رہتی ہو، رہی بات گھر کے کام کی تو ببلی بھی تو ہے۔ حمزہ نے اسے قائل کرنے لگا۔ اور حالانکہ فکر نہیں کہ ان سے میں نے پوچھ لیا ہے۔ برارہ اس کی طرف دیکھا، لیکن کوئی لیکن ویکن نہیں، یار میں اتنی محنت سے ٹائم نکال کر آیا ہوں، میں اب کچھ نہیں سننے کو، تم تیار ہو کر آؤ، میں باہر انتظار کر رہا ہوں۔ حمزہ اس کی بات کاٹ کر بولتا ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ سر وہ بندہ وہی ملے گا، میرے خیال سے یہ کام سے بہتر کوئی
بتا نہیں سکتا، لیکن سر وہ کچھ دیر میں مال میں ملنے کا کہہ رہا ہے، میں چلا جاتا ہوں اگر آپ کہیں تو۔ زامن جو خاموشی سے کھڑکی کے پاس کھڑا سگریٹ سلگا رہا تھا، پلٹ کا لال انگارہ ہوتی آنکھوں سے اسے مخاطب ہوا۔ نہیں، میں خود پرسنلی مل لوں گا، تم ایڈریس کنفرم کر کے مجھے بتاؤ۔ اوکے صاحب، میں بھی پھر آپ کے ساتھ چلوں گا۔ صحیح، تم جا سکتے ہو۔ زامن اب سگریٹ کو ایشٹرے میں مسل رہا تھا، اس کی حالت دیکھ کر وہاب جو اس کے سب بندوں میں ہاتھ تھا اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، سر آپ کو لگتا ہے اس سے ہمیں کوئی راستہ مل جائے گا؟ زامن چلتا چلتا اس کے قریب آیا۔ وہاب، مجھے نہ سننے کی عادت نہیں اور تم سے ایسی امید بھی نہیں، ان فضول باتوں سے نکل کر جو کہا ہے وہ کرو، اگر مجھے وہ نہیں ملا تو تم لوگوں کو میں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ زامن نے ماتھے پر شکن لیس سطح آواز میں اسے باور کروایا۔ وہاب نے جھکے سر کو ہاں میں ہلایا اور اجازت دریافتہ کمرے سے نکل گیا۔ حیدر نے سر پہ لے کر قدم ان کی جانب بڑھائے۔ زینب جو اس کی طرف پشت لیے کھڑی تھی دوبارہ بیزاری سے بولی، آپ چلو گی؟ رافعہ کا دھیان حیدر کی طرف چلتا ہوا ان کے پاس ہی آ رہا تھا۔ یار وہ آ رہا ہے، رافعہ نے خوشی سے کہا۔ زینب نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا وہ کچھ فاصلے پر ہی کھڑا تھا، رافعہ فوراً اس کی طرف لپکی۔ سر وہ لائیے موبائل دے، حیدر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ رافعہ تو خوشی سے پھولے نہیں سنبھالتی جب زینب شرمندہ سے کھڑی تھی کہ اس کی باتیں حیدر نے سن لی۔ حیدر نے سلبی کے بعد موبائل رافعہ کی جگہ زینب کو پکڑایا۔ یہ لمٹس جو بھی ہیں، ہر کوئی مغرور اور عیاش نہیں ہوتا، اور اب تو آپ کو نہیں ٹھکرانا کہ آپ موبائل پکڑی رہیں اور ہم نکل جائیں۔ حیدر نے مسکراتے ہوئے زینب سے کہا۔ حیدر نے کبھی ان سب باتوں کی پرواہ نہیں کی، کون اس کے بارے میں کیسی رائے رکھتا ہے، لیکن آج وہ پہلی بار کسی لڑکی کی قصہ کہنے پر اس کے پاس اسے سمجھانے گیا تھا، جبکہ اس کی حرکت نے اس کے سیکرٹری اور گارڈز کو بھی حیران کر دیا تھا۔ چھوڑیے سر، یہ تو پاگل ہے، مجھے آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی، آپ تو واقعی مغرور نہیں، رافعہ حیرانی سے بولی۔ حیدر نے زینب کی طرف دیکھا۔ ہم لوگوں کے کوئی 10-12 فالوور تو ہیں نا، اتنے سارے ہوتے ہیں تو اتنا پاسبل ہوتا ہے اتنا رسپانس دے دیتے ہیں، اور باعث آپ سمجھتی ہوں گی مس۔ حیدر نے ایک آئی بھی اچکا، سر اس کا نام زینب ہے۔ زینب، یہ زینب ہے، میں رافعہ سر۔ حیدر اس کی جذباتی بات پر مسکرایا جبکہ زینب نے اسے کوہنی ماری۔ سو سویٹ مس رافعہ، حیدر نے زینب کی طرف دیکھتے ہوئے رافعہ کو جواب دیا۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ بہت اچھے ہیں، رافعہ اپنی دھن میں بولی جا رہی تھی۔ زینب اس کی لذت سے پزل ہو رہی تھی، وہ بار بار زینب کی طرف ہی دیکھے جا رہا تھا۔ اس کا سیکرٹری جو فون پر بات کر رہا تھا اپنے باس کو ابھی بھی وہی کھڑا دیکھ کے اس کے پاس آیا۔ سر، اس نے اتنا ہی کہا، چلیے مس رافعہ اور مس زینب، زندگی رہی تو آپ سے ملاقات ہوگی، حیدر نے آخری بات بھی زینب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور پھر کار میں بیٹھ گیا۔ زامن تقریباً 15 منٹ سے ایک بندے کا انتظار کرتا، وہ سب کے بعد اس نے اپنے بندے سے کال کا کہا۔ 4 لمحے گزرنے کے بعد اس نے زامن سے کہا، سر وہ کسی ایمرجنسی میں پھنس گیا، کہہ رہا تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ انہیں ہنکارا بڑھ کر سامنے دیکھا تو سامنے ایک لڑکا لڑکی سامنے بیٹھے تھے۔ غالباً لڑکا کچھ کہہ رہا تھا اور لڑکی کھلکھلا رہی تھی۔ وہ دونوں شاپنگ کے بعد ہی فوڈ کارٹ میں بیٹھے کھانے کا انتظار کرتے۔ بورارا اس کی کمپنی بہت انجوائے کرتی تھی، ایک حمزہ ہی تھا جو اس کو اپنی محبت سے خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا اور یہی اس کے جینے کی وجہ تھا۔ یار بڑی تم دعا کرو نا جلدی سے ہماری شادی ہو جائے، حمزہ نے بیچاری سی شکل بنا کے کہا۔ ہاں حمزہ، میں بھی اب یہی چاہتی ہوں۔ بابا آئیں تو آپ بات کر لیں، برارا شرمائی۔ تمہیں تو مجھ سے زیادہ جلدی ہے شادی کی، بس اب اظہار محبت کر بھی دو یار۔ اس کی اظہار والی بات پر برارا کاٹ کر بولی، ایک آپ ہی تو ہیں، ورنہ میں تو کب کی مر جاتی، اور اس سے زیادہ میں کیا اظہار کروں۔ حمزہ نے فوراً اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ میں تمہارے ساتھ ساری زندگی گزارنے کی باتیں کر رہا ہوں، تم مرنے کا سوچ رہی ہو، احمد نے کہہ کر منہ پھیر لیا۔ برارا نے فوراً کان پکڑے معصومیت سے بولی، اچھا سوری، اب نہیں بولوں گی۔ حمزہ نے جواب نہیں دیا۔ بس نا، برارا نے بیچارگی سے کہا۔ حمزہ اب بھی خاموش تھا۔ چلیے ہم آج ہی نکاح کر لیتے ہیں، برارا نے مسکراہٹ دبائی۔ ہیں واقعی؟ حمزہ نے جھک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں مزاق کرتی، اب تو مان گئے، برارا نے کہہ کر گیا۔ حمزہ اس کی چالاکی پر مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایک اچھا وقت گزار رہے تھے، لیکن کوئی تھا جنہیں ان کی خوشی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ زامن تو جیسے انگاروں پر لوٹنے لگا، اس کی آنکھوں میں جلن ہونے لگی، غصے سے چہرہ لال ہو رہا تھا، ماتھے پر شکنیں واضح تھی۔ یکدم کھڑا ہوا، وہ ہاتھ بھی اس کے انداز پر فوراً کھڑا ہوا، سر کیا ہوا؟ وہ بس
آتا ہی ہوگا۔ وہاں جو اس کی عادت سے واقف تھا اس لیے اسے ایک اور حوالہ دیا۔ اتنے انتظار کا عادی نہیں ہوں، باڑ میں گیا وہ بھی، اور باڑ میں گئے تم بھی، مرو یہیں اور شام تک مجھے اپنی یہ شکل مت دکھانا۔ انہیں آنکھوں میں 1 سال سے کاغذ لگایا، آس پاس سے بے نیاز لمبے لمبے ڈگ پڑتا وہاں سے نکل گیا۔ جاتے ہوئے بھی وہ کتنی لڑکیوں کا دل دھڑکا گیا تھا۔ گاڑی اپنی منزل پر رواں تھی کہ فون کی گھنٹی بجی۔ صاحب کی ریڈ کی کال ہے، اسپیکر پر کوئی جس طرح کہہ کر اس نے کال ریسیو کی۔ سیکرٹری نے ادب سے سلام کیا۔ جواب دینے کے بعد زبیر صاحب بولے، کہاں ہے الو کا پٹھا؟ بات کرواؤ۔ شہاب نے مسکراہٹ دبائی۔ حیدر کو موبائل پکڑایا۔ جی، تمیز نہیں ہے تمہارے اندر؟ انسان پہلے سلام دعا کرے، حال احوال دریافت کرے، لیکن نہیں، تمہاری شان میں گستاخی ہو جائے گی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کی مہربانی سے صوفے پر بیٹھے کرکٹ دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کو اچھی سی بہو عطا کرے، اور اس کے ساتھ پپو، منی گڑیا، چنٹو، منٹو، شونو۔ وہ ابھی آگے کہتا کہ زبیر صاحب مسکراتے ہوئے بولے، بس بریک لگا لو جی، ابھی لگواتے ہیں۔ ڈرائیور بریک لگاؤ، گاڑی ایک دم سے رکی۔ لگا لیا؟ اب حیدر نے سوال کیا۔ نالائق ڈنگر انسان، میں بے حیائی پر کہہ رہا تھا کہ بریک لگا لو، لیکن تم بھی۔ حیدر نے ڈرائیور کو چلنے کا اشارہ کیا۔ اچھا کب آ رہے ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ مان لیں آپ میرے بغیر دل نہیں لگتا آپ کا، اور میری نورانی شکل دیکھنے کے لیے آپ بے چین ہیں۔ مان لیں آپ، زبیر صاحب کافی لاڈ سے کہا، ابھی میرے اتنے برے دن نہیں آئے ہیں، وہ تم بتاؤ میری بددعا لگی؟ زبیر صاحب شرارتی انداز میں بولے۔ ہاں ہاں ڈیڈ، ابھی نہیں لگی، فکر ناٹ، میں یہ بددعا بھی خود ہی پوری کروں گا۔ اس کے ذہن میں وہ بیزاریت والا معصوم چہرہ گھما، اور میں نے ابھی 4-5 کنسرٹ سائن کیے، اس کے سب پورے ہوتے ہوتے سال لگ جائے گا۔ زبیر صاحب نے سنتے ہی کھٹاک سے کال کاٹ لی، جبکہ حیدر نے کہا لگا، سر آپ اپنے والد کو اتنا کیوں چڑھاتے ہیں اور موبائل پہ بات نہیں رکھتے؟ شہاب نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہاں ہاں، کیونکہ میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں، ان کے ساتھ لڑائی کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے، اور رہی بات موبائل کی تو وہ بار بار فون کر کے مجھے آنے کا کہتے ہیں، بس اسی لیے لوگوں کے درمیان میں کال ریسیو نہیں کرتا اور نہ موبائل اپنے بات سکتا۔ حیدر نے مسکراتے اسے تفصیل بتائی۔ سر آپ نے ان سے کہا کہ کنسرٹ سائن کر دیا، لیکن ابھی تک تو ایک بھی مرحلہ طے نہیں ہوا۔ شہاب نے پھر اس سے کہا، تم آفرز پڑھنا شروع کرو، ابھی سائن کر لیتے ہیں۔ جی سر کہہ کر اس نے وہ ڈیل بتائی جسے حیدر نے کینسل کر دیا۔ سیکرٹری مسکرایا۔ صاحب نے تو کینسل ہی کر دی، اب ایک مایوں کا فنکشن ہے، انہوں نے ہاتھ سے یہ بھی کہا، بس 1-1.5 گھنٹہ ہی آ کر پرفارم کریں، بلینک چیک بھی دینے کو تیار ہے۔ ہاں ہاں چلو چلے جائیں گے۔ حیدر مسکراتے ہوئے موبائل میں مصروف ہو گیا۔ حیدر ایک اچھا سنگر تھا، لیکن اس میں دولت اور شہرت کا کوئی غرور نہیں تھا۔ وہ سب سے ایک جیسا فرینڈلی برتاؤ کرتا تھا۔ حیدر اور اس کی فیملی پہلے پاکستان میں رہتے تھے، جہاں جوانی سے اب تک حیدر کے 2 دوست تھے، وہ دونوں مڈل کلاس کے تھے۔ رافعت گھر میں آتے ہی خوشی سے پاگل ہوتی، ہر ایک کو پکڑ پکڑ کر حیدر کی تصویریں دکھاتی۔ زینب کی آج مایوں تھی، گھر میں افراتفری کا ماحول تھا۔ زینب اس شادی سے خوش نہیں تھی، وجہ وہ لڑکا تھا جس سے اس کی شادی ہو رہی تھی۔ زینب کو لڑکا کچھ خاص پسند نہیں تھا، اس کو اس کی مونچھوں سے چڑھتی، بس وہ ذاتی طور پر کسی کو پسند نہیں کرتی تھی۔ اس کی تو کے مطابق میں شادی کسی سے بھی کروا دوں، بس اس لڑکے سے نہیں کروں گی، لیکن ماں باپ کی رضامندی کی خاطر چپ رہی۔ ابھی بھی وہ کمرے میں بند سوگ منا رہی تھی جب رافعہ اندر داخل ہوئی۔ کیا یار زینب، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ ہو جاؤں گی تیار، میرے نہ ہونے سے قیامت تو نہیں آ جائے گی؟ سخت لہجے میں جواب۔ رافعہ اس کے رویے پر حیران ہوئی۔ کیا ہوا یار، اس طرح کیوں ریئیکٹ کر رہی ہو؟ کیا تم ہوش نہیں ہو شادی سے؟ زینب نے خاموشی سے سر جھکائے۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، بس ویسے سرسی سے انداز میں بول کر الماری کی طرف بڑھ گئی۔ یار ایک بار سن، رافعہ نے پرجوش ہوتے ہوئے کہا۔ بولو۔ پتہ ہے تمہاری مایوں میں حیدر افندیار ہیں بھائی، زینب کا کزن نے خصوصی طور پر بلوایا ہے، یار کتنا مزہ آئے گا۔ اس کے پاپا زینب کا الماری کی طرف بڑھتا ہاتھ رکا۔ اچھا نارمل انداز میں کہہ کر وہ واش روم میں گھس گئی۔ مایوں مہندی کا فنکشن گھر کے لان میں رکھا گیا تھا۔ پورا لان پیلے اور یلو رنگ کے پھولوں سے بڑا تھا، ہر جگہ رنگ برنگی کمکموں سے پورا لان سجا ہوا تھا، اس کے ساتھ ساتھ ہلکا سا میوزک ماحول کو خوشگوار کرنے کے لیے کافی تھا۔ زینب پیلے سوٹ میں ملبوس پھولوں کی چولی پہنے کافی حد تک پیاری لگ رہی تھی، لیکن وہ دل سے خوش نہیں تھی، اس لیے برا سا منہ بنا اسٹیج پر بیٹھ کے تمام رسم و رواج سے فارغ ہونے کے بعد اسے دولہے کے برابر میں بٹھا دیا گیا۔ وہ بغیر چونچ کے بیٹھ گئی۔
ہر جگہ حیدر حیدر نام کی آوازیں شور مچا رہی تھی۔ زینب کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ حیدر اسٹیج پر آتے ہی تقریباً ہر لڑکی کا دل دھڑکا گیا تھا۔ اس نے اپنی سریلی آواز سے گانا شروع کیا۔ پورے لان میں ہوٹنگ کی آوازیں گونجنے لگی۔ حیدر اپنے پروفیشنلی انداز میں گانا گا رہا تھا۔ اسٹیج سے اتر کر زینب اسامہ کے پاس ہے۔ زینب کو اس جہاں دلہن بنے دیکھ کر اس کے چہرے پر اداسی سی چھا گئی۔ اتفاق سے گانے کے بول بھی حیدر کو لگا اس کے دل کے عکاسی کر رہے۔ زینب جو نظر جھکائے بیٹھی تھی فوراً سے نظریں اٹھائیں تو حیدر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زینب کے دیکھنے پر حیدر مسکراتا ہوا اسٹیج پر چڑھ گیا اور گانے کو کمپلیٹ کیا۔ رافعہ اس کی باقی کی غزل تو حیدر کو دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ فنکشن کے اختتام پر لڑکے والے اپنے گھر چلے گئے تھے۔ حیدر نے تقریباً سبھی کے ساتھ ہی سیلفی لی اور اب وہ رافعہ کی آواز سے اس کی طرف بڑھا۔ سر بٹا پلیزنٹ سرپرائز، چند دن پہلے آئی تھنک ایک ہفتے پہلے ہم ملے تھے اور آج پھر مل کے۔ ہائے، رافعہ خوشی سے بولی۔ دیکھ لیں مسٹر حیدر مسکرایا اور زینب کی طرف دیکھا تو ان کی مایوں ہیں آج۔ جی سر، رافعہ نے بتایا۔ گڈ، چلیے ہم زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ کب ہے ان کی شادی؟ چند دن بعد۔ اچھا سر، میں نے تو سب کو سیلفی دکھائی، میری دوستیں تو پاگل ہو گئی ہیں آپ کو دیکھ کر، حیدر نے کہکا لگایا۔ زینب نے اس کی طرف دیکھا تو اس کے صحن میں کھو سی گئی زندگی سے بھرپور کہکا۔ تیکھے نین، کچھ لمبی چوڑی ہائٹ، اس کے بات کرنے کا سٹائل، اوف سر پھر ہم شاید دوبارہ ملے۔ رافعہ خوش ہوئی۔ انشاءاللہ۔ حیدر اپنی محسوس چال چلتا وہاں سے نکل گیا، لیکن جانے کہ وہ اتنا اداس ہو گیا۔ اس کا پیارا روشن چہرہ اس کے ذہن سے نکل ہی نہیں رہا تھا۔ آخر کیوں، یہ وہ بھی نہیں سمجھ سکا۔